اللہ کا شکر ہے آج ان ظالموں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اللہ نے کچھ خیرات در بطول کی عطا کی ہے، وہ عرض کرتا ہوں مالک یہ سارا پتھر کے لیے کہا نہیں، علی کے لیے۔ یار کھل کے بات تو کر رہا ہوں اور اس سے زیادہ کیا کروں جی، اعلان کر دوں میں، کھل کے بیان تو کر رہا ہوں۔ مالک علی کے لیے کیوں؟ کہا قرآن کی آیت نہیں پڑھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو علی نے کیا کہا؟ جب مصطفیٰ کا کوئی رشتہ پاس نہیں تھا نا، ابو طالب نے اپنا گھر دیا، میں نے ابو طالب کے بیٹے کو اپنا گھر دے دیا۔ تو یا محبت کرو یا عداوت کرو، ظالموں ایک دو راستہ چھوڑ دو۔ کیوں اتارا ہے اس نے اپنے گھر میں علی کو؟ یا علی چھوڑ دو یا خدا چھوڑ دو۔ اچھا مالک تو تیری نشانیوں کی کوئی تعظیم کرے تو تو متقی بنا دیتا ہے؟ کہا بالکل۔ میں نے کہا مالک تیری نشانیاں کیا ہیں؟ بھئی یہی تقریر ہے نا، نشانیاں کی تعظیم آ جائے تو بندہ متقی ہو جاتا ہے، متقی ہو جائے تو ہدایت مل جاتی ہے۔ نشانیوں کی تعظیم کرنی ہے، عبادت اللہ کی ہے، تعظیم نشانیوں کی ہے۔ میں نے کہا مالک تیری نشانیاں کیا ہیں؟ یہ سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اس نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی میری نشانی ہیں، انہیں تو خرید رہے ہو۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے نا عارف کھڑی نے کہا تھا کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا، کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا، بھول گئی ویکھ محمد بخشا سخی حسین دا ویلا۔ بھول گئے ہو یار، اس کا کمال دیکھ یار، کسی کا ایک لیلا لے کر راضی ہو جاتا ہے، کسی کو کہتا ہے بیٹا ذبح کر۔ بس وہ جس نصاب پہ راضی ہے اس نصاب پہ راضی رہ جاؤ، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مگر وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ سے ایک بات تو سمجھ میں آئی نا کہ کچھ جانور بھی ایسے ہیں جو اس کی نشانیاں ہوتے ہیں۔ میں نو لگدا ہے میں زلجنا جے گھروں کڈاں تے پھر تانوں یقین آنا۔ اور خوش خدا دا خوف کرو۔ مجھے اس بات کا نہیں پتا، مگر مجھے اس بات کا ضرور پتا ہے کہ اس قرآن میں کئی جانوروں کا ذکر ہے جو اس نے کہا میری نشانیاں۔ تو بندیاں نو نہیں مندا ہو، جانوراں نو کہی جاندا میری نشانی ہے۔ آپ کہیں جی کہاں لکھا ہے؟ آئیے جی پڑھ لیتے۔ آؤ جی، آج نشانیاں وہ نہیں جو بندوں کی صورت میں ہیں، آج نشانیاں وہ پڑھنے لگا ہوں جو جانوروں کی صورت میں ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کسی کافر سے بات نہیں ہے، مومن سے بات ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، جے کر نہیں رکھ کے آئے ہو تو اے ایمان والو، اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، فرمایا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ اللہ کی تو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تیرے سامنے وہ نہیں آیا، تیری سوچ میں وہ نہیں آیا، قوت لامسہ لمس کر نہیں سکتی، سامعہ سن نہیں سکتی، باصرہ دیکھ نہیں سکتی، قوت گویائی وہ اسے بولنا سن ہی نہیں سکتی، اسے اگر وہ بولے تو۔ خالق مخلوق کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ خالق مخلوق کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جب یہ ساری حصے اسے دیکھ ہی نہیں سکتی تو پھر اس نے کہا کچھ میری نشانیاں ہیں، میری نشانیوں کی بے حرمتی نہیں کر۔ میں نے کہا مالک تیری نشانیاں کون سی ہیں؟ اب ذرا دیکھ لینا، پیسے پاویں کٹ دے دیو مگر توجہ رکھو۔ میں نے کہا مالک وہ تیری نشانیاں کون سی ہیں؟ کہا ولل ہدیہ، بے شک سبحان اللہ، نہیں وللشہر الحرام، وہ تو لفظی میں چھڑ گیا، وللشہر الحرام
حرمت والے مہینے کی بھی بے حرمتی نہ کرنا. اللہ آپ کو زندگی دے بچہ, اللہ زندگی دے. حرمت والے مہینے کی سر کون سی بے حرمتی ہوتی ہے؟ حرمت والا مہینہ کون سا ہے جی؟ بھائیا ذرا توجہ نال بے. حرمت والے مہینے کی بے حرمتی, حرمت والا کون سا ہے؟ چلو شکر ہے جے کلا میں محرم آکھدا تے پتہ نہیں میں تقید کی بندا. کئیوں نے لکھا ہے, یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام نے بھی لکھا ہے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ذوالقعدہ تے ذوالحجہ دی تو مینوں بھی سمجھ آ گئی کہ چلو حج دے مہینے نے, تے تسی بے حرمتی دا تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تسی کھلاں لینیاں ہوندیاں. تو نے آپ نے سمجھا میں نے مذاق کیا, اللہ کی قسم مذاق نہیں کیا. تیری ساری زندگی گھومتی انہی چیزوں کے عوض ہے. تو نے تو کھالیں لینی ہوتی ہیں. چلو مجھے سمجھ آ گئی یہ بات کہ اس میں حج ہے. محرم میں کیا ہے؟ محرم میں مولا حسین کا مہینہ ہے جی. تو میں نے کہا مالک بے حرمتی کون کروا رہا ہے؟ کہا کراچی دا ایک بدبخت ہے. آپ میں سکت ہی نہیں سمجھنے کی نہ بولنے کی نا. کراچی کا ایک بدبخت ہے, بالکل منحوس چہرہ ہے اس کا. وہ اپنے مریدوں کو کہتا ہے محرم میں شادیاں کر. جس مہینے میں مصطفیٰ کے گھر سے 72 جنازے اٹھے ہوں, ان دنوں میں تو شادیاں کروا کے ظالم, تو محرم کے مہینے کی بے حرمتی نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ اچھا محرم کی بھی سمجھ آ گئی, رجب کی کیا کرے گا تو بے حرمتی؟ رجب میں تو جشن ہے, غم کا مہینہ ہی نہیں. اس کے کئیاں دا موضوع پھر رجب نہیں ہوندا. جیندے بیٹھے ہو سارے, فاروقی قبرستان سے بات نہیں کرتا, ذرا ہاتھ اٹھا کے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے. رجب کے دنوں میں بھی جس کا موضوع رجب نہ ہو, 1000 باری شعر پڑھ لے میں علی کے ساتھ ہوں, علی کے ساتھ ہوں. اے جو منافق نو نہیں علی لیندے, اندر سے باہر سے علی کا ہو, تجھے سمجھ آ جائے. تانے برداشت کر کہ یہ مسلمان نہیں رہا, ہم کہیں الحمدللہ. مینے برداشت کر, محبوب نو وہ پسندی جڑی مینے برداشت کرے, تانے برداشت کرے. ورنہ میٹھا میٹھا کھانے والا تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. ظالم لوگ نہ ہو تو من علی دا دوست دارم, خلق کو اندرافزی, من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا علی کل ایمان نعرہ وَلَشَّهْرَ الْحَرَامَ, حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہیں کرنی. تھکتا نہیں گئے ہو جی. کہا وَلَلْ ہَدْیَا, کہا نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو. تم نے ہدیہ کیے تھے کچھ جانور کعبے کو. کعبہ کھاندہ ہے؟ سبحان اللہ. نہیں نا, کعبہ کھاتا بھی نہیں, پھر بھی اس کا ہدیہ ہے. ہدیے کوئی نظر کہتے ہیں. بابا جی تعویذ لکھیا, تعویذ لکھیا, تعویذ لکھ کے تے مائیاں کیتا. بابا جی کتنا ہدیہ ہے. مائیاں دا پیر بھکا بھی تو نہیں نہ مردا ہے. واپس آ کے نہیں, او فلانا پیر بڑا چنگا ہی نہیں. خدا کا واسطہ مانیا. آپ نے پوچھا بابا جی کنے پیسے, اس کا نہیں ہدیہ کادا ہے, جنی نظر نیاز دینی ہے پا چھڈو دے چ. او بکسا پہ آئی, آپ نے نظر ڈالی. نظر کو ہدیہ کہتے ہیں. اچھا کعبے کی نظر ہو سکتی ہے؟ سکھ لے لو, سکھ لے لو. ولل ہدیہ, ہدیہ کو کہتے ہیں نظر. نظر کا ملنگوں کا نام ہے نیاز. تسی پتھر دا کہہ لو ہدیہ تے خیر ہے. نظر
اسی نظر اللہ نیاز حسین کہہ دئیے تھے. آپ کہیں جی نیاز بھی اللہ کی نظر بھی اللہ کی, تینوں قرآن دی سمجھ ہی نہیں آئی. اس نے کہا اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ بے, جس کی نیاز نہ ہو وہ خدا ہوتا ہے, اور جس کی نیاز میں پیش کی جائے وہ حسین ہوتا ہے. ولل ہدیہ. اچھا جی اگلی بات, ولل قلائدہ. پیارے مومنین بچوں کے چہروں پہ تھکن کے آثار تو نہیں آ گئے؟ ابھی تو میں شاہ تو حسین پہ آنا ہے میں نے. ولل قلائدہ, قربانی کے وہ جانور جن کے گلوں میں تم نے پٹے ڈال دیے ہوں, بے حرمتی نہیں کرنی, کیونکہ اب وہ تیرے نہیں رہے, اس کے ہو گئے ہیں. میں نے کہا مالک کیوں؟ افضل بھائی ہارون صاحب دعا دیجئے گا, آپ کا چہرہ اللہ سلامت رکھے, آپ خوش رہیں. حضرت ماجد صاحب, آپ جی, بابا جی, آپ قبلہ شاہ صاحب, آخر تک جتنے بھی سارے عزت والے گھر کے چشم و چراغ بیٹھے ہو, بات سمجھنا. میں نے کہا مالک عزت کیوں کروا رہا ہے؟ کہا یہ ذبح ہونے جا رہے ہیں. اور خدا کے بندے, جو ذبح ہونے جائے اس کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی جو ذبح ہو چکے ہوں. ہائے 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 ہائے. ولل قلائدہ. اور آگے کہا وَلَآمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ, اور کہا حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والوں کے جان مال عزت کی. واہ واہ واہ. پیارے جی آپ سمیت آپ سے لے کر جتنے بندے بیٹھے ہو, فاروقی نے کبھی بھی تعداد کی بات ہی نہیں کی. کربلا اپنے مزاج میں تعداد نہیں دیکھتی. بچہ ذرا ویکھ ذرا, آپ جی سارے ایک بات مجھے بتاؤ, مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب مسلک دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں. ان کی تفسیر عثمانی جا کے پڑھ, وہ کہتے ہیں حاجیوں کے ساز و سامان کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی. حاجیوں کی. حضور سیدی شیخ الاسلام یہ نہ دیوبندی ہیں, نہ وہابی ہیں, نہ شیعہ ہیں, نہ کچھ اور ہیں, یہ اہل سنت کہلواتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے, حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ جو خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے آ جائے اس کی جان مال عزت کی بے حرمتی. مال کیا ہوتا ہے؟ ساتھ میں بیگ اٹھا کے لا رہے ہو تو اس کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی. پتہ نہیں مر گئے ہو زندہ ہو سارے یار. حاجیوں کے بیگ کی بھی نہیں کرنی. کیوں؟ یہ بیت اللہ کے آنے کا ارادہ کر رہے ہیں. او ہارون آباد والو, جو بیت اللہ آنے کا ارادہ کرے ان کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی جو بیت اللہ بچانے آ رہے ہوں. پانی نہیں چاہیے جی, پانی نہیں چاہیے جی, آپ نے سارا پانی پانی کر دیا ہے. جو بیت اللہ بچانے آ رہے ہوں ان کی عزت جان مال کی بے حرمتی کرنے والا یزید جنتی کیسے ہو سکتا ہے ظالم؟ ایڈا چنگا لگ دئی تو پیو دا نہ رکھ لے. او کیویں شعر لکھیا آیا, اور سارے بولو اے مشترکہ لعنت ہے, اے مشترکہ لعنت ہے, یہ سب کی سانجی ہے. بغض بے شک مزید رکھ لے, کچھ تے سیدان دی دید رکھ لے. یزید تینوں جے ایڈا ہی پیارا ہے تو پیو دا نام بھی یزید رکھ لے. کعبے کے لیے آ رہے ہوں تو ان کی عزت کی جان مال کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی. تو نے رسول کے خاندان کی بے حرمتی کی ہے ظالم. ابھی بھی کہتے ہیں جی وہ بے نمازی تھا, اور ظالم وہ نمازی بھی ہوتا تو لانتی ہوتا. میں نے کہا مالک یہ تو ہماری رائے ہے نا, تو بتا ان کی بے حرمتی کیوں نہیں کرنی. چھوڑیے جی, ان کی بے حرمتی کیوں نہیں کرنی. کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے آئے ہیں.
دو چار بندوں پہ مجھے یقین تھا کہ ضرور بولے گے. جو فضل تلاش کرنے آئے ہوں. پھر سن لو ارشد آپ کا حکم ملا ہے میں آ گیا ہوں. میں نے کہا یا بدھ خالی ہے یا آج خالی ہے. آج خالی نہیں تو بدھ بھی خالی نہیں ہے. مالک خالی نہیں رہنے دیتا اپنے در کے نوکروں کو. خالی نہیں ہے بس آج حاضری مالکوں کے ان کے پاس حاضری ہی آج مقصود تھی. مگر بات سن جو فضل تلاش کرنے آئیں ان کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی. جو خود فضل ہوں ٹھیک ہے جی. آؤ جی ایک نشانی قرآن پاک سے اور پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. پڑھ لیں جی. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے اندر ایک سورت اس میں ایک ذکر ہے کس چیز کا. سورہ ہود ہے. آیت نمبر اس کی ہے جی 64. سورہ ہود یاد رہے گی جی سبحان آگے جی. اللہ ماشاءاللہ. میں کیا پتہ نہیں میں نشانی لانا بھول گیا. نہیں جی نشانیاں ہے نے موضوع نشانیاں دا ہوئے تو میں کہ میں نشانیاں بول سکنا. پڑھ لیے. جی جی سبحان جانور ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی جانور. سورہ ہود ہے آیت نمبر 64 ہے. صالح علیہ السلام ہے جی. صالح علیہ السلام ہے. ان کی ایک اونٹنی ہے مال کا جمن نہیں دیتی پتھر چکڑ دی ہے. کیا بات کیا بات. پتھراں چو نکل آندیاں نے. ہاں زندگی دے آپ کو. وہ چاہے تو پتھروں سے اونٹنی نکال لے. پتھر دلوں کو حسین نہیں دیتا نرم دلوں کو دیتا. سخت دل کا پتھر دل کا کربلا سے تعلق ہی نہیں. اونٹنی آ گئی جیتی جاگتی. بہنیں بیٹیاں سن لیں جی اپنی بات نہ کریں. بیٹا ذرا بات سن لو ذرا کیا ہوا. بی بی ذرا بات سن لیں. اللہ کا واسطہ ہے جی سن لیں بات. آپ سے ہی عرض کر رہا ہوں. سورہ ہود ہے آیت نمبر 64 ہے جی. سبحان اللہ. صالح علیہ السلام نے کھڑے ہو کے نا اپنی قوم کو کہا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ. سبحان اللہ. او میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اگے تک اللہ لے اللہ ہی اللہ دا سی. اونٹنی ہے مالک تجھ پہ سواری کرتا ہے. کہا میں جو سواری کرے وہ خدا ہی نہیں ہوتا. مالک تیری کیسے ہو گئی. کہا بس ماننا جس کو میں اپنا کہہ دوں. شفیق بنتے چلو جی چھڑ دے یہ خطاب. مینوں ہمیں عبدالحمید چشتی نہ بننا پہ جاوے کہ چھڑ کے ٹور پواں تسی او تو مینوں منا کے لے آؤ میں پھر تقریر شروع کراں. نہیں گل کوئی نہیں ایڈی یار. بولو تو صحیح نہ ذرا گل تھوڑا. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ. اللہ زندگی دے آپ کو. اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے. مالک پھر ساری قوم نے پوچھا حضور پھر کیا کریں. کہا لکم آیا تمہارے لیے نشانی ہے. اے موضوع سن رہے ہیں جی اللہ دی نشانی ہے. لکم آیا تمہارے لیے نشانی ہے. تو پھر حضور کیا کریں. کہا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ. انہوں چھڑ دیو اے اللہ کی زمین سے جہاں مرضی کھاتی رہے. انہوں ہاتھ نہ لائیو کچھ نہ کہو اے اللہ دیجئے. اونٹنی اللہ دی. اچھا وَلَا تَمَسُّوهَا اسے تکلیف نہ دینا. بِسُوءٍ اگر تم نے ایسا کیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ جے تسی اونٹنی نو کچھ کیا تو ان قریب عذاب آئے گا. اونٹنی کو کچھ کہو. زندگی دے مالک آپ کو. اونٹنی کو وہ اپنا کہہ دے تو تم اسے کچھ کہو تو عذاب آتا ہے. فا کا روحا 3 بندے اٹھے انہوں نے نا اس کی پہلے کونچیں کاٹ دی پھر قتل کر دی. اللہ نے کہا تھا میری ہے انہوں نے قتل کر دیا.
قتل کرنے والے روایات کے مطابق یا ایک بندہ تھا یا دو تھے یا تین تھے، تین سے زیادہ نہیں تھے۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، کہا ہن قتل کر چھڈی جے نا تو 3 دن تک جو انتظار کر لو، اس کا عذاب آنے والا ہے۔ باقی مطمئن تھے، حاجی نمازی سارے جتنے تھے نا وہ مطمئن تھے، نہیں بات عذرا ہے، مذاق نہیں کر رہا، سارے اس انتظار میں تھے، مطمئن تھے کہ اسی کڑا قتل کیتی ہے، جنہ قتل کیتی ہے عذاب اسے نہیں آنا ہے۔ اللہ زندگی دے۔ شاہ صاحب آپ کا ہاتھ میں اپنے سر پہ لے کر، میں نوکر ہی آل زہرا کا ہوں جی، میں کتا ہی اسی در کا ہوں جی، میں کس لیے زندہ ہوں؟ بات تو سننا بڑی محبت کے ساتھ۔ کہا اب باقی سارے مطمئن تھے کہ جنہ قتل کیتا ہے عذاب ہونا تے آنا ہے۔ جب پتھروں کی بارش ہوئی تو سارے مارے گئے، پتھروں کی بارش آئی، سارے دھنسا دیے گئے۔ مجھے دیکھ، نمازی بھی، نیک بھی، جو اچھا عمل کرنے والا تھا، سارے کہا ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وہ وعدہ تھا جو کبھی جھوٹا ہو سکتا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فلما جاء امرنا نجینا، پھر وہ میرا امر آ گیا۔ مالک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، قتل 3 بندوں نے کیا تھا، عذاب سب کو کیوں دیا؟ خاموش رہے۔ قتل تو 3 نے کیا تھا، پاکستان میں نہیں پوری کائنات میں اصول ہے، جو قتل کرے صرف سزا اسے ملتی ہے۔ 3 نے کیا تھا تو 3 کو ملتی، باقیوں کو کیوں دھسا دیا؟ کہا باقی قتل پہ چپ رہ کے کہتے تھے ان نہیں کیتا ہی، تیرا قتل پہ چپ رہنا سب کے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے۔ اوے اونٹنی قتل ہو تو باقی چپ رہو تو عذاب آتا ہے۔ کربلا میں 72 قتل ہوئے اور تم چپ ہو، تم کہتے ہو جی یزید نے کیے ہیں۔ اس قتل پہ چپ رہنے کی وجہ سے عذاب پوری امت پہ آئے گا۔ نمازی بھی مرو گے، روزہ دار بھی مرو گے، حج والے بھی مرو گے، زکوٰۃ والے بھی مرو گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو آؤ، ظالموں کے ساتھی نہ بنو، مظلوموں کے ساتھی بنو۔ کیا بات ہے جی، آخری آیت سن لو جی، اس میں کچھ اللہ کی نشانی کا ذکر ہے۔ آخری آیت، اسی پہ خطاب ختم کر دیں گے۔ ہے توجہ جی؟ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 246 اور 47، اس سے ایک موضوع ہے۔ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، ان کا نام ہے حضرت سموئیل علیہ السلام۔ قوم بحث نکلی، چوپڑیاں کھان دی عادت پہ گئی، مذاق نہیں جی، جن کی رگوں سے جہاد نکل جاتا ہے نا، بزدل ماؤں کے بچے کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ پوچھ صحابہ کرام سے علیہم الرضوان سے، حضرت عمار سے، حضور کے صحابہ سے پوچھ، اس امت کی پہلی شہیدہ عمار یاسر کی والدہ ہیں۔ اس ٹانگ کے ساتھ بھی رسہ باندھ دیا گیا، اس ٹانگ کے ساتھ بھی رسہ باندھ کے ایک گھوڑا ادھر دوڑا دیا گیا، ایک ادھر، 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ کس لیے؟ ایک بات تو بتا، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ہم صرف چند ایک رسموں تک محدود رہیں، تجھے دین کے، حضور کے دین کی کوئی فکر نہ ہو۔ اگر خالی ثواب ہی لینا ہوتا تو عمار بن یاسر کی ماں ثواب کے لیے شہید ہوئی ہے۔ بی بی رباب سے پوچھ، جس نے علی اصغر دیا ہے علیہ السلام۔ ام لیلہ سے پوچھ، جس نے شہزادہ علی اکبر دیا ہے، جو سراپا رسول کے ہو بہو شکل رسول ہے۔
کیوں دیا؟ بچا لیتے، سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے ایسے، مگر نہیں، تجھے بتایا ہے جب نبی کا خاندان نہیں بچا رہا تو کیوں بچا رہا ہے؟ خالی کل رات میں نے تماشے دیکھے ہیں، اتنا مسجدوں میں رش نہیں تھا جہاں جتنی شرینی بانٹنے والوں کے پاس تھا۔ تجھے ظالم نے بتایا ہے کہ کچھ دے، اس دن ثواب بڑا ملتا ہے، ککھ نہیں ملتا بے غیرت کو۔ جس کے اندر غیرت نہ ہو کسی شے کی، بہن کی، بیٹی کی، بیوی کی، ماں کی، بہن کی، جسے غیرت نہ ہو اسے صلاۃ التسبیح کیا فائدہ دے گی؟ تجھے کربلا میں رسول زادیاں جاتی ہوئے نظر نہیں آئیں؟ کچھ خدا کا خوف کر، ایک لمحے کے لیے سوچ، یہ محفلیں، یہ مجلسیں اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی کرائے کا ذاکر یا کرائے کا بدبخت مولوی بلوا کر تو تقریر کروائے، بس بات ختم، تو پکا مومن، بیٹھنے والے بھی پکے مومن۔ ایک لمحے کے لیے بھی تو نہ سوچے کہ کیوں کربلا ہوئی۔ آج تجھے جرت کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے، تجھے اپنے مولوی زیادہ عزیز لگتے ہیں کہ نہیں اس نے ہمارے فلاں نے کہا ہے، وہ نہیں مانتا، جہنم میں جائے نہیں مانتا تو تجھے جنت میں اس مولوی نے نہیں لے کے جانا، حسین نے لے کے جانا ہے، کیونکہ جنت کا وارث مولوی نہیں ہے، جنت کا وارث حسین ہے۔ اس قوم کو بھی پتا چلا، اس نے بھی جہاد چھوڑا، میٹھی میٹھی کھانے لگ گئی ساری قوم۔ اللہ نے کہا اس قوم کو کھڑا کرو، وہ کہنے لگی جی ہمارا ایک بادشاہ بنا دیں۔ کیا بنائیں؟ بادشاہ۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے کہا تمہارا بادشاہ طالوت ہے، طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا گیا ہے۔ 246 نمبر آیت ہے، 47 نمبر جی۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارا بادشاہ طالوت کو بنا دیا ہے۔ بھائی جان، پیارے بابو جی، آپ جی، ہارون صاحب، افضل بھائی، جو بادشاہ ہو وہی شاہ ہوتا ہے۔ بیٹھے ہوئی ہو سارے یا ٹر گئے ہو یار؟ کیا موضوع تھا میرا؟ شاہ است حسین، نبی بنا رہا ہے بادشاہ، نہیں سمجھ آئی یار؟ او شاہ بادشاہ خود نہیں بنتا، نبی بناتا ہے، جس کا نبی اعلان کرے وہی شاہ ہوتا ہے، وہی بادشاہ ہوتا ہے۔ کہا ہمیں ایک بادشاہ بنا دو، کہا وقال، میں نے وعدہ کیا تھا میں یہ موضوع قرآن سے پڑھوں گا۔ وقال لهم نبیہم، اس بدبخت بے فیض سے جا کے کہو تو اندھا ہے جیسے باہر کی آنکھوں کا اندھا ہے، اتنی موٹی اینکیں لگی ہوئی ہیں ظالم کو۔ مجھے کہتے فروقی صاحب علماء اہل سنت کی کچھ خیال کرو۔ اہل سنت ہو تو خیال کروں، تم تو اہل سنت رہے ہی نہیں، تم تو اہل سنت رہے ہی نہیں، تم نے تو اپنا کا فرقہ بنا لیا چند ایک انگریز کے پٹھو مولویوں کے پیچھے لگ کے، 250 انگریز سے تنخواہ لینے والے مولویوں کے کہنے پر تم نے تو الگ فرقے بنا لیے۔ تم رہ جاتے سنی تو عزت نہ پا جاتے، تو نے تو اپنے نام اور رکھ لیے۔ چلو جو تو نام اپنا کہلواتا ہے، داتا گنج بخش وہ تھے، خواجہ اجمیری وہ تھے، جنید بغدادی وہ تھے جو تو کہلواتا ہے؟ یہ اہل سنت تھے، اہل سنت تھے تو اہل سنت کی جو عزت نہ کرے وہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بے شرم ہو سکتا ہے کہ جس تھالی میں کھا رہا ہے اسی میں پیشاب بھی کر رہا ہے؟ میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر یاد رکھنا، جس کو شاہ اور بادشاہ ہونے پہ اعتراض ہو وہ سنی ہو سکتا ہے؟ وہ کہے جی وہ فلاں نے کہہ دیا جا تو جا، جہاں تو دفع ہو وہاں تیرا فلاں بھی دفع ہو۔ ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ دانے تو لینے ہونے گیا سی تھوڑے لینے نے۔ ہمارے گھر میں دانے جن کے ہیں نا، جن کے گھر کے نوکر ہیں، اللہ کی قسم وہ کبھی ختم ہی نہیں ہونے دیتے۔ ہم بھوک کی وجہ سے نہیں مرتے، زیادہ کھانے کی وجہ سے مرتے ہیں۔ کہا اللہ نے تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا،
سارے کہنے لگے اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اور جنہوں نبی شاہ بادشاہ بنا دے وے سارے تختاں دے رولے او دے نال ہی پیندے جے۔ اور قرآن پاک کو خالی اور رٹے لگانے والوں، سورۃ البقرہ میں مجھے بتا یہ موضوع بیان نہیں ہوا؟ تیرے اندر ہمت ہے تو بیان کر۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، ہم اس سے زیادہ بہتر ہے، مال بھی ساڑھے کل زیادہ چنگا ہی۔ وہ 93 برس وہی یہی کچھ ہی کرتے رہے، پیسے دے ہوتے خرید لو، پیسے دے ہوتے خرید لو، پیسے دے دے کر مولا کائنات کے خلاف بکواسات کرواتے رہے 93 برس۔ یہ تو اللہ عمر بن عبدالعزیز کے درجات میں بلندیاں عطا کرے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں او گجی گجی لومڑی، وہ ایسا بکواس کرنے والا جب ہر دربار میں آتا تھا تو پہلے مولا کائنات کو، کیونکہ ان کی گھٹی میں مولا کا بغض تھا، میں اپنے حصے کی گولی میں کھاؤں گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا جی، مجھے بات کرنے دیں ذرا۔ وہ ویسے ہی پرانے دور کا ویسے ہی کیا ہوا عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں بھی آ کے اس نے مولا کائنات کی شان میں بدتمیزی کی، آپ نے 70 کوڑے لگوائے اسے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کچھ حیا کر، جس کے بارے میں بکواس کر رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا بھی مولا ہے اور مصطفیٰ کے ہر اس امتی کا مولا ہے جس کا مصطفیٰ مولا ہے۔ ہمیں بنو امیہ سے چڑ نہیں ہے، ہمیں بنو امیہ کے ان سے چڑ ہے جن کو علی سے چڑ ہے۔ جو علی کا ہو جائے ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اچھا کہا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہا اے مقابلہ کرن والے ہو، آپ دا علم بھی ویکھ لو، آپ دے جسم بھی ویکھ لو، یہ تمہارے مد مقابل علم میں بھی بہتر ہے، جسم میں بھی بہتر ہے۔ وہ بنتا ہے جو علم میں بھی بہتر ہو، جسم میں بھی بہتر ہو۔ علم میں ہو تو مصطفیٰ کے علم کا دروازہ ہو، اور جسم میں ہو تو خیبر کا در اکھاڑ کے ہاتھوں میں پکڑ لے۔ فرمایا واللہ یاتی واللہ یوتی ملکہ من یشاء، واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے بادشاہ بناتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے بادشاہ بناتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ شاہ بادشاہ بنتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کا علم بڑا وسیع ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ، انہوں نے کہا جی پھر جی اے شاہ بادشاہ ہے تو پھر نشانی کی ہے؟ فرمایا ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کیا، بس مکن والی یہ گل جی، اے میں پریشان نہ ہوئے ہو، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربہم، تو آڈے کول ایک صندوق آئے گا، صندوق آنا جے، اس میں تمہارے لیے سکون ہوگا۔ اسے سب نے شیعہ سنیوں نے لکھا ہے تابوت سکینہ۔ کیا لکھا ہے؟ وہ تابوت، تابوت ادو بھی نکل دے سن جی، تو انہوں ہمیں فکر ہے، میں تک ثابت کری جانا قرآن دے وچ تابوت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تسی نہ بولو تابوت دے نام تے میں کڑا کڑنا ہے جی۔ تابوت سکینہ کہا جاتا ہے جی اسے، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں وہ تمہارے رب کی طرف سے اس میں سکون ہوگا۔ مالک مہربانی کر، اس میں ہے کیا اے تے دسنا، جے تو نہ بولے نا تو تیرا پچھلا بھی جڑا کیتا ہی نا اللہ تیرا قبول کرے، میں راضی نہیں۔ اب ذرا غور کرنا مالک اس میں کیا ہے بھائی بابو جی، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون،
اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ نہیں جی بھائی جان، یا سارے بولو یا سارے چپ رہو جی۔ اس میں آل موسیٰ آل ہارون اور نہیں سمجھ آئی، شاہون چو نہیں ہو بندا، آل چو بندا ہندائی۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں۔ کیا تھا؟ سب نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا ٹوٹا ہوا آدھا عصا تھا، پورا بھی نہیں سی ہے۔ زندگی اللہ آپ کو دے جی، سوٹا ٹوٹیا ہویا، بے ادبی کے ساتھ نام لو تو یہ بنتا ہے، عزت کے ساتھ نام لو تو عصا۔ وہ عصا وہ بھی پورا نہیں تھا، اس کے ٹکڑے تبرک والے لے گئے سن تھوڑا تھوڑا توڑ کے۔ واہ واہ واہ، تبرک والے ہو، کعبے دا خلاف پاڑ پاڑ کے لے آن والے ہو، تبرک ہے جی، ماشاءاللہ تبرک ہے۔ تبرک دے چکران دے وچ کعبے دا غلاف ہی پاڑ کے او مومنہ کول بچان واسطے انہوں نے حج دے دینا چوتاں ٹکنا پیندا ہے، جتے ہاتھ بھی نہ پہنچے۔ کیوں؟ اے مومن لے جان گے سارے، برکت آستے چوری دا۔ آسا ٹوٹا ہوا تھوڑا سا اس کا کچھ حصہ تھا۔ بات سننا جی، میں ثابت نہ کر سکوں اہل سنت کی تاریخ میں سے، جا جو مرضی تیرا دل کرتا ہے اٹھا کے دیکھ، یا عصا تھا یا ہارون علیہ السلام کے نالین تھے۔ ہارون علیہ السلام کے نالین تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، سن لو مجھ سے۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، حضرت ابو ہریرہ کو، چپ کر گئے ہو یارا، نہ یار اینج نہ کریا کرو یار، نہ 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 بھائی ڈنڈی نہیں یار، صحابہ کے نام پہ بھی کھل کے بولا کرو یار۔ علامہ طالب جوہری صاحب کو سنا کرو، وہ صحابہ کی عزت جانتے ہیں۔ اے میں چند ایک جڑے ہے نا ظالم لوگ ہیں نا، تو بچیا کرو ذرا، ان کا کام ہوتا ہے یہ اس طرح کی بات نہ کرے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، پیر کے پاس جائے عورت کہے اور وہ کہے بابا جی پتہ نہیں ساہ بھی لمبے لمبے آندے نے، پتہ نہیں گھر دے وچ برکت کوئی نہیں، وہ کہے پتر تیرا بنے ہی سارا کچھ کسی نے، وہ نہ دے تو تعویذ کیسے بکیں گے؟ یہ لڑائیں نہ تو خدا کی قسم ان کی تقریر کوئی نہ سنے۔ اللہ کا واسطہ ہے، جو توڑنے والے ہوں ان سے دور رہا کرو، جو جوڑنے والے ہوں ان کے قریب بیٹھا کرو۔ حضور کی امت کو ایک ہو لینے دو، اور حضور کی امت مولا حسین کے نام پہ بھی نہیں اکٹھی ہوتی نا، پھر کسی نام پہ نہیں ہو سکتی۔ آ جاؤ اکٹھے ہو چلتے ہیں، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے بچے۔ ہاں پھر کیا ہوا؟ اس میں نالین تھے۔ اب نالین پہ ایک حدیث پاک سن لو، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ بات سن، میرے نالین اٹھا لے، مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، جو بھی مصطفیٰ کا سچے دل سے کلمہ پڑھ لے وہ جنتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدّ ظلہ العالی نے یہ حدیث پاک بیان کر کے ایک سوال کیا۔ آپ نے پوچھا بتانا تو یہ تھا کہ جو بھی سچے دل سے کلمہ پڑھ لے وہ جنتی ہے، نالین کیوں اٹھوائے؟ چلو اندہ واسطے نہ سدیو جی انجی سننا ہوں نہ سدیو، پر آج تے پورا سنو نا یار۔ ابھی میں چھڑن لگے ہیں جی، بس ہمیں آخری گل جی۔ کیا ہوا؟ کہا یہ کیوں کہا کہ نالین اٹھا لو؟ تو انہوں کتاباں چو تے لبنا نہیں، تے جڑے دس دے نے او تو انہوں چنگے نہیں لگ دے، او تو انہوں چنگا او لگ دا جڑے گندیاں گندیاں گالاں کڈے، انہوں تسی بابا جی کہہ کے جتنی مرضی عزت دے لو۔ خدا کا واسطہ مان، تو نے سمجھ رکھا ہے کہ جنازہ بڑا ہو تو بندہ اچھا ہوتا ہے۔ مولا حسین کا کتنا بڑا جنازہ تھا، 3 بندے تھے، جنازہ یزید کا بڑا تھا، اقتدار وہاں تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ایک بڑے جنازے والا صحیح نہیں ہوتا، مگر خدا کا خوف کر، خالی جنازوں کا ہجوم بڑا ہونا مردہ قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ زندہ قوم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ زندہ کی عزت کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد تو ہر کوئی اٹھا لیتا ہے یار کندھوں پہ، زندہ لوگوں کو مانو۔ حضور شیخ الاسلام نے سوال کیا کہ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ وجہ نہیں ملی، وجہ ایک ہے،
جو ہم سمجھیں. کئیوں نے کہا جی نشانی کے طور پہ دیے. حضرت ابو ہریرہ نو بھی بلا نشانیاں دین دی لوڑ سی. اور تسی تے آپ ہے کہ جی سب تو زیادہ حدیثاں انہاں تو مروی سن. میں ویسے ایک کول پوچھیا, میں کہا جی کیویں ہیں, مجھے تاریخ بتا دیں حضرت ابو ہریرہ کب مسلمان ہوئے تھے. یہ ہوئے تھے جب خیبر فتح ہوا. 3 سال پہلے. میرے کول تو سن لو. حضرت ابو ہریرہ جب خیبر فتح ہوا تو سرداران خیبر کے ساتھ آئے تھے. یہاں آ کے دیکھا حضور کو تو پھر حضور کے ہو کے رہ گئے. جن کے غلام تھے ان کو کہنے لگے جی آزاد کر دیں. وہ تو گئی سارا کچھ دے چکے سن. کہ جی ٹھیک ہے. یہ رہ گئے یہاں. 3 سال ان کو حضور کی زندگی کے ملے ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے کیسے مروی ہیں؟ تو نے جھوٹ کہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم تو نے جھوٹ کہا ہے. قرآن پہ میرا ہاتھ ہے, تو نے جھوٹ کہا ہے. 12,000 روایات ہیں مولا کائنات سے. نہیں یقین تو کتاب چھپ چکی ہے, آنے والی ہے. میں طاہر القادری روز روز نہیں پیدا کرتی. جا تیری نسلوں پہ احسان ہے طاہر القادری کا. انہوں نے مسند امام علی چھپوا دی ہے. ہو سکتا ہے اس رمضان میں آ جائے یا محرم میں آ جائے. 12,000 روایتیں ہیں. مگر حضرت ابو ہریرہ کی عظمت کو سلام ہے. مگر مجھے ایک بات بتا, طریقہ کیا, وجہ کیا ہے؟ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا. میں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور کے پاس آیا. یہ بھول جاتے تھے. سرکار کے پاس دودھ کا ایک پیالہ آیا. سرکار نے تھوڑا پیا. شفیق ذرا توجہ کری ذرا. سرکار نے نا تھوڑا پانی کا پیالہ پیا. گھر سے زوجہ محترمہ نے کسی نے آواز دے دی. سرکار اٹھے گھر تشریف لے گئے. حضرت ابو ہریرہ آئے, پیاس لگی تھی, اٹھا کے پی لیا. اٹھا کے پی لیا. کہتے حضور کے لبوں کی برکت اتنی ہوئی کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت حضور کا ہر صحابی فاروقی کے سر کا تاج. بے شک سبحان اللہ. چپ کر گئے ہو, پتہ نہیں تو کیڑا لڑ گیا, پتہ نہیں کیا. اچھا مجھے ایک بات بتا, جو اس پیالے کو منہ لگا لے جس کو حضور کے لب لگے, بول, جس پیالے کو مصطفیٰ کے لب لگے ہوں, اس کو جس صحابی کے لب لگ جائیں, وہ سب سے افضل ہوتا ہے جو زبان ہی مصطفیٰ کی چوس کے بنا ہے. اس علی سے 300. تیرے مذہب کے یتیم ہونے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے 6,000 اور حضرت علی سے 300. سانو لگ گیا پتا تو کڈا کلی والا ہے. ایویں داد لین واسطے ڈنڈی مارے تھے, کلے دا گل ہے نا بابا. سرکار کے وہ صحابی جن سے ایک روایت بھی مروی ہو, وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے. 300 تو پھر بڑی ہیں, یا 6,000 تو بہت بڑی ہیں. مگر یاد رکھنا, صحابہ کو چھوڑ دو گے آل بھی راضی نہیں ہوگی. اے ہاتھ جڑے نہ تو بول پو یار. صحابہ کو نہ مانو. کس نے بتایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ اور صحابی نے ہی بتایا تھا. صحابی نہ بتائے کہ کل قیامت کے دن پل صراط پہ لا یجوز وحدن الصراط الا من کتب لہو علی الجواز. جس کو علی نہ لکھ کے دے اللہ اسے پل صراط سے گزرنا ہی نہیں دے گا. یہ صحابی نہ بتاتا تو تجھے کیسے پتا چلتا؟ بولیو جی سارے ذرا بولیو سارے. سبحان اللہ. اے ایویں آخدے نے جی یہ شیعہ صحابہ نو نہیں مندے. مننے آنا جی سارے, اے بھی مندے نے, اسی بھی مننے آ. پر تو بہت ساریاں ڈنڈیاں بڑیاں ماریاں نے. ایویں کولوں فیکٹری بنا لی صحابہ بنان دی نا. تیرے کہنے پہ نہیں مانیں گے. جس کو تو کہے وہ صحابی نہیں, جس کو مصطفیٰ کہہ دے وہ صحابی ہے اور ہمارے سر کا تاج ہے. بس بات ختم کرنے لگے ہیں. کہا جی ان سے زیادہ بہتر تو میں ہوں, ہم ہیں. کہا ایویں اعتراض نہ کریا کرو, ایویں اعتراض نہ کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 246, 247 اور 248.
یہ دیکھیں جی قرآن پاک کی وہ آیات آ گئی 37 کتنے گئیاں 46 47 48 سورہ آل عمران لگ بھی پھرنا یہ آگے جی سورۃ البقرہ. پھر کیا ہوا؟ کہا اس میں تمہارے لیے کچھ نشانیاں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، اس میں نالین ہیں. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا نالین اس لیے تھمائے تھے کہ ابو ہریرہ جا کے سب کو بتا جو بھی سچے دل سے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے وہ جنتی ہے، مگر نالین اس لیے دیے کہ کلمہ زبان سے پڑھے، نالین کو سینے سے لگا کے رکھے. اگر نالین سینے سے لگا کے رکھے تو کلمہ قبول ہوگا. بات سن، نالین جو قدموں میں رہے وہ برکت والا ہے، جو مصطفیٰ کے سینے پہ کھیلے وہ حسین کتنا برکت والا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کہا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون. مالک وہ صندوق کسی پاس زمین تو نکلنا ہے؟ کہا نہیں، تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کے لائیں گے، فرشتے اٹھا کے لائیں گے اسے. پھر ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس صندوق کے تواڈے لئی نشانیاں بڑیاں جے، ان کنتم مومنین، جے تسی مومناں چو وہ تے. کہتے جب نہیں نہ ملا کرتی تھی، شکست ہوتی تھی، فتح نہیں ملتی تھی، اس صندوق کو آگے آگے اٹھا کے لے جایا کرتے تھے. سب تو اگے انہاں چکیا ہوندا سی. جلدی لے آ بچہ، لے آ جا جلدی کر. اب جو جہاں پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے، نالین کی عزت ہے، ٹوٹے ہوئے عصا کی عزت ہے، سب کی عزت ہے، ہر ایک تبرک کی عزت ہے. تجھے آل و موسیٰ آل ہارون کا پتہ ہے، یہ نہیں پتا حضور نے فرمایا علی تجھے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر فرق صرف یہ ہے وہ نبی تھا، تو نبی نہیں ہے. اچھا یہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں نبی نہ ہونا یہ کوئی مسئلہ ہے. پتر جلدی لے آ، تینوں کو میرے نالوں بھی زیادہ جلدی ہے، آ جا. نہیں بات ہنسنے مسکرانے کی نہیں ہے، آپ کہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، مگر جلدی کریں ذرا، آ کے ادھر رکھ دیں اور بیٹھ جائیں ذرا، مجھے میرا موضوع مکمل کر لینے دیں. بات سمجھیں ذرا، جو آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات بتا، یہ سارا کچھ تجھے قابل قبول ہے، ہر ایک چیز تجھے قابل قبول ہے. حضرت علی نبی نہیں ہیں، جو حضرت علی کو نبی کہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبوت کا دروازہ تاجدار مدینہ پہ ختم ہو گیا، نبی نہیں. مگر ایک بات بتا، یہ تو علی کا اس سے بھی بڑا مقام ہے، نبی بھی نہیں، پھر بھی چہرہ دیکھنا عبادت ہے. بولو جی، نبی بھی نہیں، ذکر کرنا عبادت ہے، نبی بھی نہیں، سوچنا بھی عبادت ہے. بھاگے گا کہاں تک؟ اس علی کا بیٹا ہے حسین. بات سن، نالین تجھے بڑے بابرکت لگتے ہیں، تجھے مصطفیٰ کا حسین بابرکت نہیں لگتا؟ اچھا، جہاں پہ بات کہنا چاہتا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں، اس طبقے کا ایک بہت بڑا مولانا گزر چکا ہے، اس کا نام ہے مولانا عبدالحق. انہیں کہا جاتا ہے شاہ عبدالحق. توجہ سے سن لینا، شاہ عبدالحق، حالانکہ تھے مولانا، سید نہیں تھے جی. بھائی جان، وہ جو شاہ سید والا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، ان کے نام کے بعد شاہ نہیں ہے، نام سے پہلے شاہ ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی. اور چلیں جی، شاہ ولی اللہ. اور چلیں، شاہ عبد الرحیم، شاہ رفیع الدین. اس خاندان کے جتنے تھے، چلتے چلتے کئیاں نے اگو پھر زد وچ ہور اگے تک لے گئے. ان کا جی اے نہیں تو پھر اسی کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم مذاق کی بات نہیں کر رہا، زد کی وجہ سے شاہ. مجھے ایک بات بتا، مسلک بریلویت کا جو سب سے بڑا امام مانتے ہیں نا آج کے بریلوی،
مولانا احمد رضا وہ بھی سید نہیں تھے، ان کے بھی نام سے پہلے شاہ احمد رضا. نہ تم شیعہ ہوئے، نہ تمہارے پہلے شاہ کہنے سے کوئی شیعہ ہوا. اچھا پھر وہ بھی چلو جی کوئی صاحب حیثیت تھے، ان کا کوئی مقام تھا. یہ کراچی کے ایک مولانا ہو گزرے ہیں، ان کا نام تھا مولانا احمد نورانی. ان کا نام بھی شاہ احمد نورانی. شاہ احمد نورانی کہنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، شاہ است حسین کہنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے. کچھ اگر شرم اور حیا بچا ہو اور بندہ نسلوں میں بھی کچھ اگر کوئی رتی بچی ہو تو بندہ سوچتا ہے تمہارے بڑے شاہ ہو جائیں تو تمہارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر حسین کو کہہ لیں تو ملا واعظ الکاشفی نے کہا ہے یہ خواجہ اجمیری کا نہیں، ہم ملا واعظ الکاشفی کے پابند ہیں. حسین تب سے شاہ ہے جب خواجہ اجمیری بھی نہیں تھے. اوے ہاتھ اٹھائے تیرے ہاتھ سلامت رہیں. حسین تب سے شاہ ہے جب خواجہ اجمیری بھی نہیں تھے. ہاتھ اٹھاؤ جی، ہاتھ اٹھاؤ سب کے. داتا اجمیری نہیں تھے تب سے حسین شاہ ہے. 3 شعبان کو ٹوٹل صحابیت در زہرا پہ گئی ہے. صداقت، عدالت، شجاعت، سخاوت، ساری صحابیت 3 شعبان کو در زہرا پہ تھی. اندر 4,24,000 فرشتے تھے. حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے صحابہ نے کہا تو مان یا نہ مان ہمارا شاہ است حسین. ان میں ایک فرشتہ آیا تھا جس کے بال و پر نہیں تھے، حسین کی چادر کی وجہ سے اسے بال و پر ملے. وہ بھی جاتا ہوا کہہ رہا تھا شاہ است حسین. پھر آگے چل، جس کو مصطفیٰ کے کندھوں کی سواری مل گئی. دیکھ میری تو اوقات نہیں کہ میں کر کے دکھا سکوں. حسین کندھوں پہ ہے، مہر نبوت نیچی ہے. بیٹھے بھی ہو سارے. واللیل کی زلفیں حسین کے ہاتھوں میں ہے. جدھر حضور مڑے ادھر کعبہ بنتا ہے، مگر آج حضور ادھر مڑتے ہیں جدھر حسین چاہتے ہیں. مڑ گئے. اس کندھے کی سواری کر کے بھی حسین اگر شاہ نہیں تو تیرے مولوی کے کہنے پہ شاہ است حسین بنے گا. اللہ اکبر. سارے صحابہ مدینہ میں بیٹھے رہے، حسین نے مدینہ چھوڑا. جب حسین نکل رہے تھے ایک بندہ نکلا باہر، مدینے کے باہر ملاقات ہوئی. کہا حسین کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس امت کی احوال کی اصلاح کے لیے. حسین نے تب بھی بتایا شاہ است حسین. بات سن، حج سے 2 دن پہلے حسین نے کعبہ چھوڑا ہے. حسین کے کعبے چھوڑنے نے بتایا ہے جو حج سے 1 دن پہلے چھوڑے وہی تو شاہ ہوتا ہے. شاہ است حسین. اللہ اکبر. جس دن حسین نے علی اصغر دیا تھا تب بتایا تھا مقام نبوت وراء الورا ہے، مگر نبی بیٹا دے تو پٹی باندھتا ہے. حسین ہاتھوں پہ اٹھا کے دیتا ہے کیونکہ شاہ است حسین. سر سجدے میں دے دیا، اف بھی نہیں کی. سر اٹھا کے کہا مالک راضی رہنا. اس لیے یہ بات وہ کر سکتا ہے جو شاہ است حسین. کبھی زندگی میں مد مقابل مت لا صحابہ کو. صحابہ مد مقابل نہیں ہیں، جو مد مقابل آ جائیں وہ صحابہ نہیں ہیں. صحابہ وہ ہیں جو کندھوں پہ بٹھا کے مصطفیٰ کی سنت کو پورا کریں، وہ صحابی ہوتے ہیں. اور جو لڑنے کے لیے سامنے آ جائیں وہ صحابی نہیں ہوتے. خدا کا نام مان. اس افراط و تفرید سے بچ کر صرف حسین کا ہو کے جی، حسین کا ہو کے مر، تاکہ تجھے پتہ چلے جینا اگر تو چاہتا ہے تا حیات چین سے، جینا علی سے سیکھ مرنا حسین سے. ہم تجھے منہاج القرآن کی دعوت دیتے ہیں. دعوت ہے تجھے
منہاج القرآن کے سنگ لگ جا، منہاج القرآن کے ساتھ آ جا۔ ہم انشاءاللہ العزیز یہی پیغام محبت ہر جمعہ کے دن جامع مسجد زینب ہمارا نصیب دیکھ، ہمارے حصے میں مسجد بھی وہ آئی ہے جس کا نام زینب ہے، اور ہم اس دھوبی گھاٹ والے پل پہ عقیدے کو اس طرح دھوتے ہیں جس طرح دھوبی اپنے دھوبی گھاٹ پہ کپڑے کو دھوتا ہے۔ ہم نے کافر کہلوایا ہے اپنے آپ کو، ہم نے مشرک کہلوایا، ہم نے ہر قسم کی، ہم نے دھمکیاں سہی، ہم نے اغوا ہم ہو گئے، ہمارے ساتھ افضل قادری بھی اغوا ہوا، ہم لٹتے لٹتے لٹ جائیں گے، یاد رکھنا جملے ہو سکتا ہے یہ آخری ہوں، ہم مر سکتے ہیں، سخی حسین کا در نہیں چھوڑ سکتے۔ تمہیں بھی دعوت ہے، آؤ منہاج القرآن کے رفیق بنو، دست و بازو بنو، منہاج القرآن سیدھی کربلا جانے والی جماعت ہے۔ ہم صحابہ کو چھوڑ کر صرف آل کو نہیں لیتے، اور صرف آل کو چھوڑ کر صحابہ کو بھی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں صحابہ سر پہ ہیں اور سر آل کے در پہ ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ چلو، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہیں دعا کر چلے۔ العظمت للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔